بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں اپنی بہنوں کے ساتھ ان کا دکھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جی ہاں، ایسی بہت ساری میری بہنیں ہیں جن کے دل میں اتنے ارمان ہیں، اتنے دکھ ہیں، لیکن وہ دکھ اپنے شوہروں سے شیئر کرنے کی بجائے آنسوؤں میں بہا دیتی ہیں۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے ہمارے بیٹوں کی تربیت، اور ہمارے بیٹوں کی تربیت کا جو پیٹرن ہے وہ ہی سب سے ٹیڑھا اور غلط ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام یہ بات سکھاتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ پوری کائنات میں تمام مذاہب کو ہٹا دیں اور اسلام کے اندر اگر آپ یہ چیز ڈھونڈیں، وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ جب اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں ڈھونڈیں گے تو وہ ششدرا رہ جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یہ وہی چیزیں ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے جس چیز کو پرومیننٹ کیا ہے وہ ہے انسانیت، اخلاق، کردار اور دو انسانوں کا ایکول ہونا۔ اللہ پاک نے اسلام میں، ہمارے دین میں یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ مرد اور عورت وہ ایکول ہیں، لیکن جب آپ ایک بائنڈنگ کرتے ہیں، گھر کی، گھر بناتے ہیں، شادی کرتے ہیں، وہاں پر یاد رکھیے کہ وہاں پر مرد کو فوقیت حاصل ہے، اس کے علاوہ مرد کو عورت پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ وہ دونوں ایکول ہیں، برابر ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن گھر، اس کو بنانے میں مرد کو فوقیت صرف اسی وجہ سے حاصل ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی جب بڑھ جاتی ہے تو آبویسلی وہ گھر کا سربلا کہلانے لگتا ہے، یعنی کہ گھر کے اندر جو باپ کا رتبہ ہوتا ہے وہ ماں کا رتبہ نہیں ہوتا۔ میں دنیاوی رتبے سے بات کر رہی ہوں، ماں کا رتبے کی برابری تو خیر کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن گھر کے اندر جو باپ کا ایک دبدبہ، روب اور اس کی بات کو اوبے کرنا، اس سے خوف زدہ ہونا، اس کی رسپیکٹ کرنا، ماں کے ساتھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ماں بہت فرینڈلی ہوتی ہے، ماں سے آپ سارے راز بتا دیں، ماں سے آپ اپنے سارے پول کھول دیں، ماں کو کسی چیز کے لیے آپ منع کریں گے وہ کہے گی ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک ہے میں ایسا کر لوں گی، ماں کو آپ ہدایت کریں گے وہ اسی کے اوپر چلنے لگ جائے گی۔ لیکن آپ کے جو والد صاحب ہوں گے ان سے آپ کسی بھی قسم کی کوئی آرگیومنٹ نہیں کر سکتے۔ کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہوتے ہیں وہ کافی فرینڈلی ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس سے اولاد کو تھوڑا سا خدشہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہی صرف اپنے باپ سے ہے، ماں سے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ اگر شادی کرنی ہے، اگر محبت ہو گئی ہے تو وہ راز بھی ماں پہ ڈسکلوز کر دیا جاتا ہے، باپ کے ساتھ وہ چیز شیئر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب تربیت کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری جو مائیں ہیں وہ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے وہ جو کرتی ہوئی آ رہی ہیں، جو ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جو مائنڈ سیٹ ہمارے معاشرے کا بنا ہوا ہے۔ اب آ جائیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا آپ کو بتا دیا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اس لیے تھوڑی مرد کی فوقیت ہے کہ وہ روزی کماتا ہے، وہ بائنڈنگ کرتا ہے گھر کو۔ دیکھیں اگر مرد گھر کی بائنڈنگ نہیں کرے گا تو عورت کچھ نہیں کر سکتی۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ عورت جاب کر رہی ہے، عورت کما رہی ہے، عورت ہی سارے کام کر رہی ہے، لیکن اس میں وہ مزہ نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ عورت کما کے لا رہی ہے، پھر عورت کام کر رہی ہے، آپ لوگ بھلے کتنا اپریشیٹ کر دیں گے، یہ تو ساری باہر کی چیزیں آ رہی ہیں، اس کو تو اپریشیٹ آپ کو کرنا اس لیے پڑے گا کیونکہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے، عورت کما رہی ہے، مرد کما رہا ہے، بچے پل رہے ہیں،
لیکن ایکچوئل میں زندگی کا یہ مقصد اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے عورت کو گھر میں اس کی حکمرانی، اس کی رانی، اس کی ملکہ بنائی ہے مرد کی. اور مرد کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ مرد جو ہے وہ کما کر لائے گا، بیوی کو دے گا، اس کے اخراجات اٹھائے گا، اس کے بچوں سے تمام اس کی رسپانسبلٹی جو ہے ان کو سکھائے گا، اور اپنے نقش قدم پر بچوں کو چلائے گا. اور جب میاں بیوی بیٹھیں گے تو بچوں سے ان کی ایکٹیویٹی کے بارے میں بات پوچھے گا. یہ ایک بہت خوشحال گھرانے کی میں بات بتا رہی ہوں. لیکن ہمارے معاشرے میں 85% گھرانے ایسے نہیں ہیں. گھرانے ٹوٹے ہوئے ہیں جن سے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتی ہے بچوں کی. بچے یا تو کرمنل بن جاتے ہیں، یا کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، یا سپیورٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. مطلب آپ یقین کریں کہ صرف میاں بیوی کی ایک اچھی جو ان کی سوچ ہے، میاں بیوی کی جو ایک اچھی زندگی گزارنے کی ایک راہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں، جس پر وہ وعدہ کرتے ہیں، جس پر وہ اپنی ذمہ داریاں دونوں نبھاتے ہیں، تب جا کر ان کے گھر کے بچے اقبال کی طرح، سر سید کی طرح، قائد اعظم کی طرح، اس طرح سے وہ بچے پرورش پاتے ہیں. اور ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ دین کو بھی سمجھنے والا ہوتا ہے اور دنیا کو بھی سمجھنے والا ہوتا ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل بہت ہی خراب ہو رہا ہے. وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو ہمارے جو گھر کے جو حالات ہیں اس میں جو بچوں کی پرورش میں بیٹوں کی پرورش بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بیٹیوں کی پرورش بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بیٹیوں کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بھائی کا کام کرنا ہے، بھائی آئے گا پہلے بھائی کو کھانا پوچھنا ہے، اگر سالن میں بوٹیاں کم ہیں تو بھائی کے لیے رکھ دو، بہنوں کا کیا ہے، بچیوں کا کیا ہے. ماں کہتی ہے میرا کیا ہے بیٹا، ہم مل کے شوروا کھا لیتے ہیں، لیکن یہ تمہارے بھائی کے لیے رکھنا ہے، تمہارے بھائی کے لیے تو یہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ اب بن چکا ہے. اب اس کو کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا. اب آپ گرم توے پہ بھی بیٹھ گئے نا تو اب اس چیز کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ، بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ جہاں پر ایسا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، جن فیملیز میں بیٹے بیٹیاں مل کر کام کرتے ہیں، اسپیشلی بیٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ اگر وہاں چلے جائیں تو ہم ان کے اوپر صرف اور صرف لان تان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ذرا دیکھنا کیسی مسٹنڈیاں بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹا اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہا تھا. اگر ہم کبھی ایسی جگہ پر مہمان بن کے چلے جائیں تو ہمارے تو موشن لگ جاتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور اگر ہم کسی کے شوہر کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہے تو وہ تو ہوتا ہی پھر جورو کا غلام، کالا جادو کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. مطلب کسی بھی طرح سے اب وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. تو بہت ساری جو شادیاں ٹوٹتی ہیں اس کی سب سے مین ریزن ہی یہی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ مرد کو ایک مرد بنایا جاتا ہے، پتھر کا مرد. یعنی کہ وہ مرد اپنی بیوی سے کام کرواتا ہے، پھر اپنے بچے بھی پلواتا ہے اور اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ یہ جو عورت مارچ ہے یہ بالکل دوسری چیز ہے. مجھے اس سے سخت نفرت ہے اور میں اس کو سپورٹ یہ ہرگز مت سوچے گا کہ میں خدا نخواستہ عورت مارچ کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں. یہ والی عورتیں پیڈ عورتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ ان کو تو جیسا گھمایا جا رہا ہے یہ ویسی گھوم رہی ہیں. میں ان گھرانوں کی باتیں کر رہی ہوں جس میں اچھی فیملیوں میں اچھے ماں باپوں میں لیکن ان کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا تم نے ہی ڈومیننٹ رہنا ہے عورت کے اوپر. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کام نہیں کرتے ہیں، نہ وہ اپنے کپڑے دھوتے ہیں، نہ وہ اپنے برتن اٹھاتے ہیں. بس وہ آتے ہیں بیوی کو جو بھی نان نطفہ مہینے کا دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری بیوی بھی ہے. پھر ان کا ایک پروگرام بھی ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا. پھر اس کے بعد ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے باتیں کرنی ہے، بچوں سے پوچھنا ہے، بچوں کے اوپر نظر رکھنی، بچوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، بچے کہاں جا رہے ہیں ان سے یہ پوچھنا ہے. بیوی کو جیسے سالگرہ آ رہی ہے، شادی کی سالگرہ ہے، کوئی ایسے جو ایونٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، وہ بیوی کے ساتھ شیئر کرنا، بیوی کو لے کے جانا، گھمانا پھرانا. یہ اگر کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے نا تو یقین مانے پھر وہاں پر آ جاتا ہے سسرال. اور جب سسرال آڑے آ جاتا ہے نا تو پھر عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. پھر جب اس عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو پھر وہ لیتی ہے اپنی بہو سے بدلہ.
جی ہاں، پھر وہ اپنی بہو کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اس کا دل جلا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے میرے ساتھ نہیں ہوا تو اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی میرا بیٹا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح سے گھر ٹوٹتے ہیں. جبکہ اللہ نے عورت آدمی کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت سہولتیں دی ہیں. آپ جائیں، آپ سکون سے اپنے الگ گھر، اگر الگ گھر نہیں رہ سکتے تو آپ کا الگ پورشن ہو، اور آپ کے بیٹے کو اتنی جو ہے نا، آپ اپنی بیٹے کو اتنا اسپیس دیں کہ اگر وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے تو چیں 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 بعض گھروں میں بہت ہوتی ہے. بیوی کو کیوں لے کے جا رہا ہے، بیوی روز جا رہی ہے، بیوی کیوں جا رہی ہے. یہ ٹارچر عورت کے اوپر پڑتا ہے، کسی کے اوپر نہیں پڑتا. یہ ٹارچر صرف عورت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس وقت بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے تو وہ بچے کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اس کی پرسنالٹی پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے. اس طرح سے پھر وہ عورت اور زیادہ یہ سیکھتی ہے کہ مجھے بھی اب ایسے ہی کرنا ہے، اگر میں شادی کروں گی نا تو میری بہو بھی جائے گی تو وہ بھی سیم ویسی ہو جاتی ہے. لیکن جن گھروں میں میاں بیوی کو ان کی پوری پوری آزادی دی جاتی ہے کہ بھائی آپ دونوں میاں بیوی جب مرضی جائیں گھومیں. ہمارے معاشرے میں تو بالکل الٹا نظام ہے کہ اگر بہو کہیں جائے گی نا تو وہ پہلے ساس سے پوچھے گی. واہ بھائی واہ، یہ کون سا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی ساس آپ کی گھر میں ماں ہے آپ کی شوہر کی، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ محبت سے جا رہے ہیں تو امی ہم جا رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. آپ اجازت لے کر جا رہے ہیں، آپ بتا کر جا رہے ہیں. لیکن میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ جہاں پر بہو نے اجازت لی وہاں پر ساس چیں 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 چیں. بلکہ میں اس ویڈیو کا نام ہی چیں 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 رکھنا چاہتی ہوں. ٹو بی ویری آنےسٹ میں اس کو چیں 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 ہی رکھوں گی. آپ سوچ رہے ہوں گے آج کل عفت بڑی ہنس رہی ہے ویڈیو میں، غلط بات نہیں ہے ویسے. تو ہر وقت سیریس سیریس ویڈیو بنا کر تو بندہ تھوڑا سا ہنسنا چاہیے. ایسا میں اپنے آپ سے بول رہی ہوں، آپ لوگوں نے تو مجھے نہیں بولا. اینی ویز، تو یہ جو چیں 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 والی عورتیں ہیں نا، ان کے ساتھ بھی یہ بیت چکی ہوئی ہوتی ہے، تبھی یہ جو چیں 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 ہو جاتی ہے. کچھ عورتیں آٹے میں نمک کے برابر، جن کے اوپر بہت ظلم ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بہووں کے ساتھ ایسا نہیں کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں جاؤ بیٹا، جیسا دل چاہے زندگی گزارو. اور پھر جب اس دنیا سے چلی جاتی ہیں نا تو وہ بہویں جو ہے نا من من آنسو روتی ہیں ان کے پیچھے کہ ہماری ساس جو تھی نا وہ تو ہماری ماں سے بھی بڑھ کر تھی. لیکن جو چیں 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 والی خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنی بہووں کو اتنا ٹارچر کر دیتی، ساتھ میں پھر ان کی بیٹیاں وہ اس سے بھی ڈبل ٹارچر. یعنی کہ یہ سین جب ہوتا ہے کہ جب آدمی کی ایسی تربیت ہوتی ہے، اس گھر میں ایسا ہوتا ہے. آدمی کی تربیت کر دی بالکل الگ سے، عورت کی کر دی بالکل الگ سے. پھر وہ عورتیں مل کے پے 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 ہو رہی ہوتی ہیں، اور آدمی جو ہے نا وہ تو بھوم 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 ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیں چیں بھوم بھوم مل کے دھماکہ ہوتا ہے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں. آپ بتائیں کیا میں صحیح نہیں کہہ رہی ہوں؟ کیا کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں تو کیا آپ کی بیٹی کے آگے نہیں آئے گا؟ لازمی آئے گا. اور جب آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا آئے گا نا، تب آپ کو لگیں گے لوز موشن. جی ہاں، تب آپ سر کھجائیں گے، ٹکریں ماریں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، اور پھر آخر میں کھسیا کر پتہ ہے کیا بولیں گے؟ ہماری بیٹی کی آزمائش ہے. بیٹا یہ تیری آزمائش ہے. ایسا نہیں ہوتا. آزمائش ایسے نہیں ہوتی. اس پر تو میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی کہ آزمائشیں ہوتی کیسے ہیں. یہ مکافات عمل ہوتا ہے. یہ مکافات عمل کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ کی بیٹی کو نہ بھگتنا پڑے، تو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. اپنے بیٹوں کو بولیں کہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاؤ. اگر اس کے دو دو تین تین بچے کر رہے ہو نا پیدا، تو بیٹا تم بھی رات رات کو لے کے اس کو ذرا سلاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ گھر ایکچوئل ہوتا کیسے ہے. ایسے نہیں کہ اگر بچے کی آواز آئی تو تم نے وہاں سے جوتا اٹھا کے بیوی کے ٹکا دیا، یا تم نے 4-5 گالیاں دے دی اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم بہت جو ہے وہ غنی ہو گئے. ابے تم الٹے لٹکا دیے جاؤ گے. سمجھے؟ تم عورت کو جتنا اس وقت تم نے گلا دبانا ہے نا تم دبا دو، لیکن اللہ کے پاس جاؤ گے نا، اسی محبوب اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے نا، تو ہمارے نبی تمہیں دیکھنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنی بیویوں تک کے کام کرتے تھے. وہ اپنے کام تو خود کرتے تھے، اپنی بیٹی سے بھی اپنا کام نہیں کرواتے تھے. ہم اس امت کی قوم ہیں جس میں تم نے جو ہے نا سائیں وڈیرا والا سین چلا لیا. تم تو باہر کی چیزیں لے کر آ گئے ہو. باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا تھا پہلے.
کہ عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، عورتوں کو چماٹے اور جوتے اور لاتے مار کے کہا جاتا تھا کہ عورت جو ہے نا وہ شیطان سے پیدا ہوئی ہے. یہ کانسیپٹ تھا. ہمارے دین کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر آج کوئی مولوی، مفتی، بڑے بڑے نامور اسکالر اگر یہ بات بولتے ہیں تو لوگ ان سے بھی دشمنی کرنے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ ان کی ہڈی ایسی ٹیڑھی ہو گئی ہے، وہ اس کو توڑنا نہیں چاہتے. بیویوں کا ہاتھ بٹائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ میں تو اتنا تھکا ہوا آیا ہوں اب تو ہی سب کچھ کرے گی. ٹھیک ہے وہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں نا تو ذرا اس کو دیکھ لیا کریں. وہ آپ کے باپ کی نوکر نہیں ہے جو بچے بھی سنبھالے گی، پھر آپ کی ماں کی خدمت بھی کرے گی، پھر آپ کی بہنوں کی بھی خدمت کرے گی، اور آپ ایک طرف پڑے میں کھایا بھی اور باہر نکل گئے. میں صرف ان مردوں سے یہ مخاطب کر رہی ہوں بات، ان مردوں کو یہ بات بول رہی ہوں. باقی وہ مرد تو اللہ کی نعمت ہیں جو اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی نعمت. اور پاک پروردگار نے مجھے بھی اس نعمت سے نوازا ہے. میرے ہسبینڈ بھی بالکل ایسے ہیں. اس وجہ سے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جن کے نہیں ہیں ذرا ان کے دل سے پوچھیں. 2.5 آنسو روتی ہیں رات کو، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، اور اگر ان کو کچھ ہو جائے گا اس کے ذمہ دار تم ہو. اور میں خدا نہ خواستہ ایک دفعہ پھر میں بول رہی ہوں کہ میں عورت مارچ والی عورتوں کی سائڈ نہیں لے رہی ہوں. وہ تو پیڑ عورتیں، بے حیا عورتیں، اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے ان عورتوں کو. میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہاں پر صرف اس امت کے لوگوں کی، مردوں کی بات کر رہی ہوں جس کے سردار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں پہ پیوند لگائے. اگر ایسی بات ہوتی نا تو اللہ پاک قرآن میں کہہ دیتا کہ گھر کی تو ساری ذمہ داری عورت کی ہے. یہ ہے اللہ نے لکھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ماں، بہنیں، چاچا، چاچی، نانے، پھپھا، اس کی بھی ذمہ داریاں عورت کی ہیں. تم کرو نا خود اپنی بہنوں کا، اپنی ماں کا، اپنی چاچے مامے نانیوں کا خود کرو نا اٹھ کے. وہ بچے بھی تو سنبھالتی ہے بیچاری، وہ تمہاری خدمت بھی تو کرتی ہے. ہاں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. لیکن جو عورت منہ زوری کرتی ہے نا، آپ اس کو کہیں جانے ہی نہیں دیتے ہیں. 4 دیواری کے اندر اس کے اوپر اپنا پاؤں دبا کے رکھا ہوا ہے، اس کی زبان نکلتی ہے، اس کی زبان ہی کھلتی ہے. تو بہتر یہ کہ اگر کبھی اسپیس دے کے دیکھیں گھر میں، اس کو ایسا ماحول دے کے دیکھیں، اتنی محبت والا ماحول دے کے دیکھیں کہ اگر وہ کوئی کام کر رہی ہے تو بچے آپ نے بٹھا لیے، اگر وہ بچے سنبھالے ہی تو کام آپ نے کر لیا. خدا کی قسم زندگی جنت بن جائے گی. یہ تو وہ بے غیرت عورتوں نے اس طرح سے جو عورت مارچ نکالا ہے نا، انہوں نے تو کہانی پلٹ دی. ایسا نہیں ہے. ذمہ داری ذمہ داری ہے، اس کو آپ بھی نبھائیں تو پھر آپ کی بیوی آپ سے آگے بڑھ کے نکھائے. اور یہ جو گھروں کے اندر شیطانی حرکتیں جو ہو جاتی ہیں نا کہ ساس اڑ گئی، یہ ایسا نہیں کرے گی، یہ تو ایسا ہی کرے گی. نندوں نے کہا کہ بھابھی تو تم نے یوں ہی کرنا ہے، تو بھائی پاگل ہو گیا، لڑکا پاگل ہو گیا. لڑکے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لڑکے کو ایکچوئل کرنا کیا ہے. لڑکے کو چاہیے کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ صرف اس نے ہی کرنا ہے. اگر ماں بہنوں کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے، اگر ان کے بھوسا نہیں بھرا ہوا نا تو لڑکا بھی ریلیکس رہے گا، بہو بھی ریلیکس رہے گی، آپ کے پوتا پوتی بھی ریلیکس رہیں گے، آپ کی بیٹیاں بھی خوش رہیں گی. تو اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے نا دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا مت بنائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹیاں خوش رہیں تو دوسروں کی بیٹیوں کو خوش رہنے دیں.